اجلاس میں دعوت دی. عالموں اور پڑھے لکھے لوگوں کے اس کہکشان میں ایک پٹھان بولے یہ بہت مشکل کام ہے. میں نہ دانشور ہوں اور نہ دانش خور ہوں, سیدھا سادہ پشتون آدمی ہوں. قرآن کریم اپنے پیروکاروں کو حکم دیتا ہے کہ جب بولو سچ بولو. ابھی اس ملک میں سچ پہ پابندی ہے, ہم کیا کریں گے؟ قرآن کریم لعنت اللہ علی الکاذبین کہتا ہے جب سچ پہ پابندی ہو اور قرآن کریم کی یہ توبیخ ہو کہ جھوٹ نہ بولو, پھر بولا کیا جائے گا؟ کہاں سے ہم شروع کریں گے؟ میں بنیادی طور پہ معافی چاہتا ہوں, عالم لوگ مجھے تھپڑ مپڑ نہ ماریں. میں ایک اسلام کے پیروکار کی حیثیت سے کلمے کو بغاوت سمجھتا ہوں. جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ تو یہ بغاوت ہو جاتی ہے کہ کوئی نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے, کوئی ایسی طاقت نہیں جس کے سامنے میں سر جھکاؤں. پھر آپ اس کی تکمیل کرتے ہیں الا اللہ, یعنی آپ بغاوت کرتے ہیں کہ میں نے اس دنیا میں اگر کسی طاقت کو ماننا ہے اور اس کے آگے سرنڈر ہونا ہے تو اللہ ہے. اور راستہ کون سا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. یہ خود ایک کلمہ خود بھی ایک بغاوت ہے اور بہترین منشور ہے. محترم ابراہیم رئیسی صاحب کے متعلق میرے دوست نے کل نفس ذائقۃ الموت, انسان نے مرنا ہوتا ہے, زندگی بہت مختصر, 16 سال تک اب بچے ہوتے ہیں, 16 سال آپ سوئے رہتے ہیں. وہ مختصر زندگی 10 سال کی ہوتی ہے. نیک بخت لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کلمے کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں, وہ نہیں مرتے. محترم ابراہیم رئیسی صاحب یا ہمارے تمام اکابرین جو اس راہ حق میں شہید ہوئے ہیں, مارے گئے ہیں, ویسے مرے ہیں, ان کو خراج عقیدت پیش کرنا یہ نہیں ہے کہ بس ہم کہتے رہیں. سیدھی سادی بات ہے, ہم نے یہ کہنا ہوگا کہ جو ابراہیم رئیسی صاحب جیسے عظیم شہداء کے عزائم جو ان کے ارادے تھے, جو کچھ ان سے رہ گیا ہے ہم نے اس کی تکمیل کرنی ہے. عقیدت یہ ہوگی ان کو پیش کرنے کی. اقبال حضرت میں شعر شاعری بھی نہیں کرتا, بیکار قسم کا آدمی ہوں. علامہ اقبال کا جو مشہور شعر ہے, ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کی ساحل سے لے کر تابقہ کے خاشگر, 57 ممالک انہوں نے گنائے, کوئی نہیں کوئی نہیں. اور وہ ہے کہ تیرا دل ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. نمازوں سے کام نہیں بنے گا. میں نمازوں کا میں خود گزارا کرتا ہوں, یہ آدمی گواہی کرے گا. نمازیں بھی ٹھیک ہے, سیدھا ایمان کی بات ہے. اللہ پاک نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں دنیا میں, 1,25,000 مسلح پیغمبر نبی, مختلف زبانوں کے, بعض ایک چھوٹے علاقے کے لیے, بعض بڑے علاقے کے لیے, بعض ایک قوم کے لیے, بعض ایک قبیلے کے لیے. ان کی نسلیں مختلف تھیں, زبان مختلف تھی, علاقے مختلف تھی, لیکن ان کا قدر مشترک ایک تھا, وقت کے ظالم ترین شخص کے مقابلے میں کھڑا ہونا. نمرود ہم آج گاؤں کے ملک کو کچھ نہیں کہہ سکتے, گاؤں کے سردار کو نمرود کے مقابلے میں کھڑا ہونا, فرعون کے مقابلے میں کھڑا ہونا. یا علماء بیٹھے ہوئے, میں مزید نہیں جاتا. میرا شک ہے, آئی ڈاؤٹ, ابراہیم رئیسی صاحب بہت عالم فاضل آدمی تھے. شاید وہ پاکستان کو یوں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے کہ ایسے چھپ کے نہیں جاؤں گا کہ تو ہوگا بھی, تو نہ ہوگا نہیں ہوگا بھی. میرے خیال میں انہوں نے ارادتاً کہا تھا کہ میں پاکستانی عوام سے خطاب کرنا چاہتا ہوں, تاکہ
جب خالی اس کو تو اس کی آواز نکلتی ہے، جب خالی ڈول کو آپ پیٹتے ہیں، وہ ڈول پیٹنا چاہتا تھا کہ آپ میں کتنا ایمان ہے. جب انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر جلسہ ہوتا بہت بڑے اسٹیڈیم میں فلانا خطرہ فلانا جھوٹ موٹ، لیکن پارلیمنٹ تو تھی، کیوں نہیں بلایا آپ نے وہاں؟ جس کا مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایاز صاحب ہمارا اسپیکر صاحب کہ ان کو لے کے ان کے پاس حاضر ہوئے تھے. نہیں، ہمیں بلانا چاہیے تھا انہیں، چونکہ ہم یار لوگ سامراج زندہ باد، ہم سامراج کے کارندے رہے ہیں زمانوں سے، ان سے کام نہیں بنے گا. پھر ہمیں اتنے سخت الفاظ تو میں استعمال نہیں کر سکتا جو میرے بھائی نے استعمال کیے. پھر ہمیں اس بات میں شرم بھی نہیں محسوس ہوتی. ساؤتھ افریقہ نے بڑا کمال کیا جا کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں درخواست دائر کرتی، تم نے کیوں نہیں کی؟ ہم نے کیوں نہیں کی؟ ہمارے ملک نے کیوں نہیں کی؟ 57 ملکوں میں سے کسی نے نہیں کی. اور ناروے نے کمال کر دیا، اور اسپین نے کمال کر دیا، سویڈن نے کمال کر دیا، فلسطینیوں کو وہ کر دیا. بس سیدھی سادھی بات ہے، میں مختصر زیادہ باتیں نہیں کرتا، ہر لفظ کی پھر آپ کو ذمہ داری کرنی ہوتی ہے. بعض سیاست کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ صدی بیر ہند کی صدی ہے. بیر ہند وہ راستہ ہے الاسکا کے اس ملا کا خام مال آتا ہے، وہاں سے پھر انہی راستوں سے آتا ہے، انہی راستوں سے جاتا ہے، اور نئے ہرمز سے ایران سے آتا ہے، پھر بیر ہند میں گزرتا ہے ساری دنیا کا، چین کی فلانا فلانا کی بندرگاہوں سے. اس کے کنارے ہم آباد ہیں، یہ ہمارا جغرافیہ ہے. اس طرف بنگال ہے، پاکستان ہے، اور ممالک ہیں، اس طرف برما ہے، ایران ہے، جاپان بھی. اگر ہم کوشش کریں، ہم نے یہاں ایک ایسا اتحاد بنانا ہوگا. یہاں سب سے بڑی آبادی ہندوستان اور چین کی. یہاں ہم جو اتحاد بنائیں گے، ہم غرباء الحدیث بنگال اور ایران اور جاپان اس طرف سے برما شامل ہو جائیں، تو پھر ہی ہم ان سامراجیوں سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی، ہماری اپنی دنیا ہوگی. سعودی عرب کا میں مشکور ہوں ان کی رہبری کا کہ انہوں نے ایران کے ساتھ ہاتھ ملایا، اور جو قدورتیں تھی جو الفاظ میں استعمال نہیں کر سکتا تھا، وہ کم ہو رہی ہیں. یہاں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنے گی، سفیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پھر کوئی ترجمہ کر لے گا. اگر میں انگریزی میں بولوں پھر وہ لوگ نہیں سمجھ سکیں گے جو انگریزی نہیں بولتے. ہماری ذمہ داری یہ ہے، سامراجی قوتیں اس خطے میں ہمارے وسائل کو لوٹنے کے لیے ایران کے بہانے سے، افغانستان کے بہانے سے، فلانے بہانے سے جنگ لانا چاہتے ہیں. ہم نے وعدہ کرنا ہوگا اپنے آپ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، کہ ہم کسی قیمت میں اپنے اس خطے میں ان سانڈوں کی جنگ آنے نہیں دیں گے، اور اپنے خطے کی، اس کے وسائل کی ہم وہ کریں گے. طالبان جو بھی ہیں میرے دوست ہیں، میرے دوست ہیں، میں اوپنلی کہتا ہوں، I'm sorry with due apology، ایمبیسڈر صاحب سن رہے ہیں، میں نے کہا میں طالبان کا وزیر خارجہ ہوں. وہ اس لیے کہ میں اس بلا کو دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ان کے نام پہ یہاں آنا چاہتے ہیں. افغانستان سامراجیوں کی قتل گاہ ہے، وہاں انگریز ہارا، وہاں امریکہ ہارا، وہاں روس ہارا. اس قسم کے لوگ ایران کے ساتھ اور اس خطے کے ساتھ بہترین اتحادی بن سکتے ہیں. ہم نے ایک دوسرے کو ساتھ دینا ہوگا. ایران بہت آگے بڑھ چکا ہے، خدا اور بھی آگے بڑھائے، تو اس کی وجہ سے ان پہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس خطے کو ان سامراجیوں بدماشوں کی جنگ کا اڈا بننے نہ دیں. باقی ہمارے یار لوگ نے بڑے سخت الفاظ میں کہا بس یہی ہمارے حکمران ہیں، ان سے کچھ نہیں ہونا، ان سے کچھ نہیں ہونا. بس 45-47 کا جھگڑا چلے گا، اور ہم اس ڈرامے میں ایک دوسرے کو داڑیوں سے پکڑے ہوں گے. گاڈ بلیس یو.